وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ صلوات صلی اللہ محمد۔ زان محترم سامعین قدر گرامی، ماہ مبارک رمضان جیسا عظیم مہینہ اور عبادت کا مہینہ، اور کل کی جو شب ہے وہ 10 ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، اور بڑی غم والی شب ہے، کیونکہ اس شب میں وہ ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئیں جو رسول خدا کی ناصر تھیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خوار بیوی تھیں۔ اور اگر دیکھا جائے تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ ٹائم کی کمی ہے میں بہت جلد سے گزر رہا ہوں، اگر دیکھا جائے نصرت کے حوالے سے تو بہت سے افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم رسول کے مددگار رہے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ لیکن اگر مکے کی طرف نظر کریں تو ہمیں صرف 2 ہی ساتھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک ابو طالب ہے، دوسرے کا نام خدیجہ ہے۔ ایک کا نام حضرت ابو طالب ہے اور دوسری کا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب ہو رہی تھی، جب کوئی رسول خدا کو رسول مان نہیں رہا تھا، جب قریش اور مشرکین رسول خدا پر حملے کرنے کا سوچ رہے تھے، اس وقت اگر کوئی سپر بنا ہوا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اسے جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنے دیے جا رہے تھے کہ تو غریب ہے، تو یتیم ہے، تیرے پاس مال کوئی نہیں، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی امداد کرنے والی جناب خدیجہ تھیں۔ اور اگر میں اسے تبدیل کر کے جملے کچھ اس طریقے سے کہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تو بہت ہیں، توجہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن جس سے رسول خدا محبت کرتے ہوں وہ یا ابو طالب ہے یا خدیجہ ہے۔ اور جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی کہتا کہ یا رسول اللہ تم اس کی فضائل کیوں بیان کر رہے ہو، تم اسے بہت یاد کرتے ہو، کیا ہم اس سے بہتر نہیں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے فرماتے تھے اس سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا 2 ہی ہستیاں ہیں جن کے کاموں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام تمہارا نہیں میرا ہے۔ 2 ہی کام ہیں کہ جسے قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ تم نہیں کر رہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر پوچھا جائے گا کون سے کام؟ ایک وہ کام جو رسول خدا نے کنکریاں اٹھائیں اور جب پھینکنے لگے اللہ نے کہا یہ کنکریاں تو نہیں پھینک رہا، میں اللہ پھینک رہا ہوں۔ اور دوسرا جناب خدیجہ نے جب اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش کر دیا اور رسول خدا جب ثروت مند ہو گئے تو اللہ نے کہہ دیا خدیجہ یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ مال میرا ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تکذیب کر رہے تھے، جب دشمن مان نہیں رہے تھے، جب مشکل زمانہ آیا ان پہ، تب اسلام قبول کرنے والے آج خدیجہ کو کم سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے تو جناب خدیجہ کے ڈر سے، یعنی ان کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں تھے اگر اسلام قبول کرتے، لیکن اگر اسلام قبول کیا ہے تو جناب خدیجہ کے ڈر سے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے رسول تم تنگ دست سے تھے لیکن میں نے تمہیں اس تنگ دستی سے دور کر دیا، میں نے تمہیں غنی بنا دیا۔ یا اللہ یہ تو محمد کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کی آواز آئے گی جب خدیجہ نے دے دیا، وہ خدیجہ کا مال نہیں اب میرا مال ہو گیا۔ اور جناب خدیجہ سے کس قدر محبت کرتے تھے رسالت مآب،
ایک دو جملے اور آپ کی زحمات تمام کریں. کس قدر محبت فرماتے تھے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں اکثر بار جناب خدیجہ کا نام لے کر زار و قطار روتے تھے، زار و قطار گریہ فرماتے تھے. تو ظاہری بات ہے ایک بیوی جو بیٹھی ہوں اور اس کے سامنے اس بیوی کا تذکرہ کر کے کوئی شوہر روئے جو اس دنیا سے چلی گئی ہوں تو اس کو حسد ہوتا ہے. بی بی عائشہ کہتی ہے تو مجھے حسد ہوتا تھا تو میں رسول خدا کو کہتی تھی یا رسول اللہ وہ بڑھیا جو پہلے چلی گئیں جسے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس کو یاد کر کے تم رو رہے ہو، کیا اس سے بہتر ہم نہیں ہیں؟ اللہ نے تمہیں اس کے بدلے کتنی اور اچھی دی ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے فرماتے تھے دی ہوں گی لیکن اس جیسی ایک بھی نہیں ہے. یعنی ہوں گی تم بھی اچھی، تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا، لیکن خدیجہ جیسی مجھے نہ ملی ہے اور نہ ملے گی. اور دو ہی ایسی جوڑیاں اللہ نے بنائی ہیں، توجہ ہے، دو ہی ایسی جوڑیاں بنائی ہیں جنہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ان جیسا ہماری زندگی میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. ایک رسول خدا کی ذات ہے جو خدیجہ کے لیے فرماتے تھے، دوسرا علی کی ذات ہے جو فاطمہ کے لیے فرماتے تھے کہ ان جیسا نہ ہمیں کوئی ملا ہے نہ ملے گا. اور جب شادی ہوئی جناب خدیجہ سے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب خدیجہ نے عجیب جملے فرمائے. جناب خدیجہ کو جب لے کر جناب رسول خدا آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجہ نے فرمایا سیدی، او میرے آقا، او میرے مولا، یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم مفلس ہیں، الا بیتک فبیتی وانا جاریتک، جس کی میں اب یہ تشریح کرنا چاہتا ہوں، جس بی بی کی اتنی جائیداد ہو، روایتوں میں ملتا ہے کہ جس کی جائیداد، جس کی تجارت کے لیے 80,000 اونٹ تھے، جس کی وجہ سے عرب پل رہے تھے، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج میں آتی ہیں تو یہ بی بی کہتے ہوئے فرماتی ہیں اے میرے سردار و مولا کبھی پریشان نہ ہونا، میں خدیجہ تمہاری کنیز ہوں، میں خدیجہ تمہاری کنیزی میں آ گئی ہوں، اب یہ مال میرا نہیں، یہ مال تیرا ہے. کون ہوتا ہے ایسا مال لٹانے والا؟ کس نے دین پہ مال لٹایا؟ سب مال کھانے والے تھے، اگر لٹانے والی تھی تو وہ خدیجہ تھی. عزیزان محترم، بس میں مختصر کر رہا ہوں ایک روایت اور اس کے بعد مصائب کے دو جملے. ایک روایت ہے کہ جناب رسول خدا جب معراج پہ گئے، معراج پہ پہنچے، جب واپس آ رہے تھے تو جب حضرت جبریل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کہنا چاہتے تھے، جبریل کی حالت کو دیکھ کر جناب رسول خدا نے فرمایا جبریل کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. جبریل بول کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جبریل دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس جب اپنے گھر جانا تو خدیجہ کو اللہ کے بھی سلام کہنا، میرے بھی سلام کہنا. کتنی عظمت والی بی بی، کتنی مقام والی بی بی کہ جسے اللہ سلام کرے، جبریل سلام کرے، اسے خدیجہ کہتے ہیں. کتنی عظمت اور مقام والی بی بی. لیکن اس بی بی کے مصائب اور مصیبتیں اگر دیکھی جائیں، ہاں زاداران مظلوم کرب و بلا، یہ اتنی عظمت والی بی بی، لیکن اگر اس کی مصیبتوں کو دیکھا جائے کہ جس کی تجارت کو 80,000 اونٹ تھے، جس کے برتن سونے اور چاندی کے تھے، جنہیں لوگوں کو کھلایا کرتی تھیں، لیکن روایت میں ہے کہ جب شعب ابو طالب میں بند کر دیا گیا اور جب اسلام کا سارا مال خرچ ہو گیا، اسلام پہ سارا مال سیدہ نے لٹا دیا، اس وقت اتنی تنگ دستی ہو گئی کہ جناب خدیجہ اس شعب ابو طالب میں جو درخت تھے ان کے پتے کھا کر گزارا کرتی تھیں. روایت میں ہے کسی بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی کی شہادت بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ کچھ زہریلی درخت تھے جن کی وجہ سے حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے. بس بی بی کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کر کے واپس گھر آئے
تو روایت نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کیونکہ ماں چلی جائے تو بیٹی زار و قطار روتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی زہرا کو تسلیت دینا شروع کی، پیار کرنا شروع کیا، اور فرماتے ہیں بیٹی نہ رو، بیٹی تیری ماں چلی گئی، تیرا بابا تو زندہ ہے، لیکن آؤ کربلا میں ایک اور بیٹی ہے جسے ہم جناب سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 4 سال کی بیٹی ہے عزاداران مظلوم کربلا، جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے شمر نزدیک آتا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید تسلیت دے گا، لیکن اس کمینے نے کس طریقے سے تسلیت عرض کی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس نے ایک تماچا مارا، بی بی زمین پہ آئی، پھر تماچا مارا، پھر بی بی نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے، او ظالمہ نہ مار، میرے بابے کو تو مار دیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔